کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے مجھے اپنا آپ سنوارنے کے لیے کتنا وقت لگے گا، بڑھنے واسطے کتنا ٹائم چاہیے؟ آپ نے کیا خوبصورت مثال دی، فرمایا میں تینوں یہ جواب کسی اللہ دے نبی کو نہ لے کے دوں، فرمایا اس کا جواب تجھے کسی اللہ کے نبی سے نہ لے کے دوں، اور نبیوں میں بھی نبی اعلیٰ حضرت سیدنا کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب نال گلاں کرنے والا حضرت کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک دن عرض کیے۔ اس کو سننے سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے گا، چونکہ ہر خطاب میں ہر بات کو مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا، لوگ اس بات کو سن کر اپنے اعتقاد بناتے ہیں، اپنے اپنے فہم کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق اس سے حصہ لیتے ہیں۔ دیکھو دریا کڈا وڈا ہوتا ہے، لینا تو اپنی استعداد کے مطابق ہے، میری اوقات ہی نہیں پائی، میں بک پر نہیں ہے، آن والے گڑیاں بھر کے بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ کلام جو ہوتا ہے یہ سمندر اور دریا کی طرح ہوتا ہے، اور لینے والے اپنے شعور کے مطابق کوئی مٹھی پڑھتا ہے، کوئی قطرہ پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں لبدا ہے، کھلو کے ویکھدا ہی رہندا ہے۔ تو ہر طرح کے لوگ ہوتے۔ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ نبی اللہ کی معرفت سب سے مکمل، سب سے کامل، سب سے اعلیٰ ہوتی۔ یہ ایک مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، یعنی نبی سے بڑھ کے اللہ کو کوئی جاننے والا نہیں ہوتا۔ پھر نبیوں میں بھی درجے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ نبی اور رسول ہیں، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ تو ایک اتفاقی مسئلہ یہ ہے، یعنی یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا جو شخص ہوتا ہے، جو ہستی ہوتی، جو ذات ہوتی، اس کو نبی کہتے ہیں، اس کو پیغمبر کہتے ہیں، اس کو رسول کہتے ہیں۔ ایک یہ بات طے ہو گئی۔ دوسرا نقطہ، اس سے ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا نبیاں دی پیاس کدی اللہ دے عشق نہ بجھدی نہیں جی ہوتی۔ کتابیں پڑھنے والے یا اللہ کے ولیوں کو سننے والے، تو انہوں نے اولیاء کی زندگی میں ایک لفظ سنا، عربی میں وہ لفظ ہے، خدا میں تو انہوں پنجابی جو دا سناواں گا، پھر اپنے مرشد کی طرف سے وہ جو آپ کو تحفہ دوں گا وہ بات سنانے سے پہلے اس کا لطف آ جائے گا، سنیے گا ذرا۔ اللہ والے ان کی زبان پہ ایک لفظ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید۔ یہ دا پنجابی جی دا معنی ہوتا ہے کہ میرے محبوبہ تیرے عشق دے نشے پی پی رج گیا، ہور پلا، ہور پلا، ہور پلا۔ یہاں ایک صوفیاء کی اصطلاح میں، کیونکہ میں خادم صوفیاء ہوں، میرا ایک خانقاہ سے تعلق ہے، تو میں نے علم اور تصوف دونوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے فقیر کی ہمیشہ صورت دیکھی ہے اور یہ پیغام دیا ہے۔ یاد رکھیے اس کی محبت میں ختم ہو جانا، اسے کہتے ہیں فنا فی اللہ، اور وہ اپنے بندے کو اپنا بنا لے، بندے وچ وس جائے، انہوں کہندے نے بقا باللہ۔ یہاں دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں، یہ ہماری ایسی مجلس نہیں ہے، میں اپنے ذوق سے بہت ساری باتیں بیان کیا کرتا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اوکھیاں گلاں نہ کراں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتی ہیں۔ ایک بڑا یہ بھی مسئلہ ہے میرے لیے، میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ آسان آسان باتیں جو سمجھ میں آئیں، واقعات سب کو سمجھ آ جاتا ہے، مسئلہ جب بھی بتاتے وہ خود ہی سمجھنا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو محبوب کی محبت کا نشہ پی کر صبر نہ آئے، حل میں مزید کا نعرہ ماریں، وہ صرف فنا فی اللہ نہیں ہوتے، ان میں باقی باللہ کا نظارہ بھی ہوتا ہے۔ ہر نبی اپنی شان کے لائق فنا فی اللہ بھی ہوتا ہے اور باقی باللہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے، یہ بھی بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ یہاں تک بھی گفتگو تھوڑی سی مشکل تھی، اب آسان ہو جائے گی، یعنی اللہ کے اس نبی کی اس بات سے آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت کلیم اللہ کو طور تے رب بنا گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو سوال میں نے کیا کہ کسی بندے نے پوچھا کہ حضور رب نو ملنا کداں ملنا، فٹافٹ راستہ سیدھا دسو، کیسے ہو سکتا ہے؟
کیا طریقہ کار ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کی بات سے تجھے جواب نہ دوں، او سنو اللہ دے نبی دی گل، کانسیپٹ آپ کو دے دیا، نبی کے مقام کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب وہ بات سنیں ذرا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کوہ طور پر ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیونکہ آتے جاتے رہتے تھے، ملاقات بھی ادھر ہوئی جتھے یار نال گلاں ہوندیاں رہن، ملاقات بھی اکثر اتھے ہوندی ہے۔ نہیں میں سمجھا نہیں سکا، میں ایک جملہ کہتا ہوں، مصلی محمدیو تواڈے لئی کوہ طور ہے۔ جاؤ رب دا واسطہ میری گل نو سنبھالو، ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے یہ جملہ کسی نے نہ کہا ہو، لیکن میں آپ کو دے رہا ہوں، کسی سے سن کے نہیں، کسی کتاب پڑھ کے نہیں، جاؤ عشق سکولوں خیرات لئیے تانوں بڑھنا پیا۔ محمدیوں کے لیے مصلی کوہ طور ہے، اور انہیں وہ تجلیات نصیب ہوتی ہیں جو اللہ اپنے نبیوں رسولوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت کلیم اللہ نے عرض کی، یا اللہ میں تینوں ملنا ہے، کتنے ملا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ میں تجھے ملنا چاہتا ہوں۔ آج ہر بندے نو پوچھو، ہر بندہ کسے نہ کسے نو ملنا چاہتا ہے، کسے نہ کسے نو ویکھنا چاہتا ہے۔ کنے ایک بندے نے جڑے اللہ نو ملنا چاہتے ہیں؟ یار کوئی بھی نہیں یار ہے۔ گلاں تے سواد لین والے ہو، لفظاں تے غور کریے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی طلب رکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے ملنے کی خواہش ہے؟ کسی نو بھی نہیں۔ تو یہ مطلب ہے بھی جدوں تسی دیکھتے ہو نا بھی داتا صاحب، خواجہ صاحب، بابا صاحب، آپ نام سنتے ہیں، او بھائی انہاں دا نام اس واسطے کہ انہاں دنیا وچ اللہ نو منگیا ہے تے اللہ نے انہاں نو اپنا آپ عطا کیتا ہے۔ ہماری طلب نہیں، ہماری جستجو نہیں، اپنی طلباں سیدھیاں کرو۔ اس تو پہلے کہ ملک الموت تانوں اللہ والے کسیٹ لے جاوے، تانوں یعنی میں بھی بچے یار، میں اپنے آپ سانوں کسیٹ لے جاوے، ساڈا دل پیچھے بھی ہائے میرا گھر، ہائے میری بیوی، ہائے میرے بچے، ہائے میری دکان، اگا قبر بھی نظر آتی ہوئے تے پتہ کوئی نہیں کہ عملہ دا پار بھی کوئی نہیں تے حال پلے بھی کچھ نہیں، تو نہ آگے جانے کی حیثیت ہو تو پیچھا چھڈن نو دل نہیں کردا تے بڑا اوکھا وقت ہونا ہے۔ اس لیے آج سمجھو انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اس کی طرف جانے والے ہیں۔ تے اج اپنے اللہ وال رجوع کرو، دلوں کرو، نہ کہ موت تو بعد مجبوراً کرو۔ کاغان جاندے ہو مجبوراً جاندے ہو، شوق نہ جاندے ہو؟ آواز گھٹا نہیں بولو تو صحیح۔ مری ناران کاغان، ہم تو معلم جبا بھی لوگ کھل کے نہیں جاندے پے نے، ٹور کرتے ہیں، شوق سے جاتے ہیں نا۔ کدی شوق نال اللہ نو بھی ملن دا ارادہ کیتا؟ کرو یار، کرو اپنے رب نال، تواڈے واسطے راہ سوکھا ہے۔ اور رسول پاک دی امت محمدیو تواڈا راہ بڑا سوکھا ہے، تسی لبدے نہیں، تسی اللہ والے جاندے نہیں، گلیاں وچ پھر گھوم کے بس ایداں ہی۔ جدوں تسی سجدے وچ مصلی نہ ویکھیا تے یہ بھی نہ دیکھیا پہ جدے میں سجدہ کرنا پہ دی کوالٹی کی ہے، ادوں تواڈا دل اللہ وال ہونا ہے۔ تے جدوں تواڈا دل اللہ وال ہوے نا، تتے پتھر تے تسی سجدہ کرنا ہے، تانوں اللہ مل جانا۔ حضرت کلیم اللہ نے عرض کی، یا اللہ تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا، پیارے کلیم، مجھے چاہنے والا جہاں مجھے طلب کرتا ہے نا، میں دیر نہیں لگاتا، اس کی اگر طلب سچی ہو تو میں اسی جگہ اسے مل جاتا ہوں، اسی جگہ اسے مل جاتا ہوں۔ زمانے میں کوئی ایسا شاہ دکھاؤ، زمانے میں ایسا کوئی بادشاہ دکھاؤ، بڑے بڑے شاہی پروٹوکول کے ساتھ آپ کو دروازے سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ سونا کڈی سلطنت دا مالک ہے، اور جبریل جے جے دے خادم، میکائیل جے جے دے دربان، اور اسرائیل و اسرافیل جے شاہ زور ہو دے بندے، تو عالم فرمایا بندے ہو جتھے تو میں نو یاد کر، میں تینوں مل جاؤں گا۔ یاد رکھیو، اللہ نو ملن واسطے اینا ہی ٹائم لگدا ہے، جنہیں رب نو جویں چاہیا اللہ نے انہوں اپنا قرب عطا فرمایا۔ مرن تو پہلے اپنے اللہ دی طرف جاؤ کہ ملک الموت مجبوراً لے کے جائے، نہ منو۔ مثال ہے، میں نہیں مانتا، مثال دے رہا ہوں۔ تسی دیکھے بھی جڑا بٹا کدی بڑا سخت ہوئے جدوں ٹوٹدا بڑا بھڑا ٹوٹدا ہے۔ میں ٹوٹدے پتھر ویکھے، میں بڑے بڑے بندے ویکھے، کدے بڑے بڑے سخت دل، بڑے بڑے پتھر دل، جی انہاں نوں کچھ نہیں ہوندا، اللہ جاندا ہے۔ جدوں انہاں دا کوئی دنیا تو جاندا نا، او دے اتھروں نہیں پھر رکھدے۔ چنگے بھلے بندے نے پوچھدا، بابا جی کی ہویا؟ تسی تے روندے کوئی نہیں، شیراں ورگے بندے سی تسی۔ انہاں آکھیا جدا جوان پتر منجی تے پیا ہوئے پھر بڑے بڑے پتھر ٹوٹ جاندے ہوندے نے۔ آؤ دلاں دے پتھراں نوں نرم کرو یار، اپنے دلاں تے رسول پاک دی محبت دا، اللہ دے عشق دا زور لگاؤ۔ حضرت امام غزالی قدس سر العزیز نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں بات کو سمیٹ کر آپ احباب کی توجہ چاہوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ ذاکر ہوتا ہے، جو بندہ ذکر کرنے والوں دی شکلاں لہدا ہوندیاں نے، پتہ جی تسی آندے انہاں دے دو کان ہوندے نے، جی دو ہی ہوندے نے، لیکن دو ہور بھی ہوندے نے جڑے تانوں دسدے کوئی نہیں۔
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ ਜਹਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੀ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵੇਖਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। اللہ دے باز یار ایسے بھی ہوتے ہیں۔ خیر یہ وہ مجلس نہیں ہے جس میں میں اتنی باریک باتیں کروں، میں ذرا آسان کرتا ہوں۔ سمجھیو ذرا، اللہ نال اپنا دل لاؤ، اپنے رب وال متوجہ ہوو۔ سارے دے روز اعلان ہوندے نے پے، کدی ڈرے ہو کدی کمبے ہو یار میرا بھی اعلان ہونا ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ زمانے میں سب سے زیادہ بے حسی ہماری یہ ہوتی، جی حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، فلاں صاحب آج فوت ہو گئے۔ اعلان کرنے والا ایڈی بے دردی نہ اعلان کرنا دا، بندہ انہوں پوچھے بھی تو جو ایڈی بے دردی نہ اعلان کرنا ہے، وہ تینوں موت نہیں تینوں فنا نہیں، تیری آنکھ جتھرو کیوں نہیں ہوئے؟ سارے دی جو موتا بیان کرنا ہے، کدی بھی سوچے ہی تیرا لمحہ سفر مسافرہ تو کلیا پینا راہ، تینوں ہتھی ودیا کرن گے رل کے بھین بھرا۔ ویاہ تے بھی سارے کٹھے ہوندے نے تے جنازے تے بھی اچھے، تے جنازے تے وہ بھی آ جاندے جڑے ویاہ تے نہ آئے ہون۔ اللہ دے ولیاں دا جدن کوچ ہوندا ہے نا، سچ بولاں جی برداشت کرو گے؟ جدن اللہ دے ولیاں دا کوچ ہوندا ہے ادن اللہ دے ولی دا ویاہ ہوندا ہے۔ آ جا برداشت کر سکدے ہو تے کر لو، بھائی میری گل بڑی دھوم سے لوگ کہتے جنازے اٹھتے ہیں، لوگوں کو کی پتا ہوئے؟ تے اللہ دے ولی لوگوں نے محتاج نہیں ہوندے۔ بعض اللہ کے ولی ایسے ہیں جن کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا، اللہ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا۔ یہ بھی بڑی داستان ہے الگ الگ، خیر اس طرف نہیں جاتا۔ یہاں سمجھیں ذرا، اپنے جڑا وقت ہوندا ہے اللہ نے زندگی دیتا ہے، اینوں ایدی قدر کرو۔ اج ٹائم ملی اپنے دل نوں نرم کرو۔ تے اج دور بڑا خطرناک ہے، اے میرے ہاتھ 'چ موبائل ہے، یہ ایک بٹن نال دوزخ تے ایک بٹن نال جنت ہے۔ اے بچے پتر بھرا جن میرے بیٹے بیٹیاں میں سننے والے نے، میری ایک چھوٹی جی گل ہے، میں پوری دنیا کی طرف یہ باتیں کرتا ہوں، میں محبت سے آپ کو پیغام دیتا ہوں۔ دل سخت ادوں ہوندا ہے جدوں اکھ بہکے، آنکھ بہکتی ہے دل سخت ہوتا ہے۔ آنکھ دی حفاظت کرو دل مضبوط ہو جائے گا، اپنی اکھاں سنبھالو۔ ہن جڑا بندہ ساری رات 3 گھنٹے بیٹھ کے وہ ٹی وی تے پٹھیاں سیدھیاں فلماں دیکھتا رہتا ہے، آج کل تے موبائل ہے، ہر بندہ کونے 'چ بڑھیا۔ لو ایک عجیب گل ہے، آپ حیران ہو گے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میں معاشرے کی باتیں نہیں کر رہا؟ ہم ایسے معاشرے 'چ ہو نہیں رہا۔ 6 بندے ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، ہر بندہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ صحابہ کبار کا مقام و مرتبہ کیوں تھا؟ وہ بھائی وہ بڑے بڑے لوگ سن، وہ بڑے اعلیٰ لوگ سن۔ یعنی مثال دے وہاں ہم جب ملتے تو ہم پوچھتے ہیں کہ حال ہے تیرا، تیرے بچے ٹھیک نے، سنا دکان کیسی چلتی ہو، یہ ہمارے سوال ہوتے ہیں۔ صحابہ جب آپس میں ملتے تھے تو وہ پوچھتے تھے تمہارے دل کا کیا حال؟ اور خدا رسول دا واسطہ مسلمانوں دھیان کرو۔ اور جدی ویلیو مک گئی ہے، ہن جدوں اسی گھراں 'چ جانے اسی کی کردے ہیں؟ اسی انہوں پوچھتے ہیں، پہلا ساڈا سوال ہوندا ہے گھر 'چ داخل ہوندا ہی وائی فائی ہے؟ آواز آئی ہے کہ اتوں لنگ گئی؟ وائی فائی ہے تہاڈا اتنے چلدا؟ سگنل آउंदे نے؟ تو سگنل نوں رونا ہے، جڑے سگنل تینوں اللہ نے بھیجے نے وہ تینوں نظر نہیں آउंदे؟ اور سگنل دیکھ، خدا نے تجھے وہ سگنل دیا ہے، اور اس سگنل کا سب سے بڑا سپر پاور ہاؤس مدینے کا تاجدار ہے۔ اللہ نے سب سے بڑی پاور سلطان دو جہاں کو عطا فرمائی۔ فرمایا میرے حبیب آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے حبیب آپ آفتاب نبوت ہیں، ماہتاب رسالت ہیں، چمکا دینے والے آفتاب ہیں۔ میرے حبیب آپ کی نظر کے سامنے جو بھی آ جائے وہ چمک جایا کرتا ہے۔ چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ دلانو چمکاؤ۔ امام غزالی نے جو بات لکھی ہے وہ بات کر کے میں اپنی بات کو آپ کی نظر کرتا ہوں۔ گلاں میریاں قیمتی نے، میں تانوں کوئی ایک واقعہ نہیں سنایا، تانوں گلاں سنائیاں نے، جے سمجھ لو تو تسی ولی اللہ صوفی پکے بنے ہو۔ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا جو ذاکر ہوتا ہے، گل اتھوں چلی سی ذاکر دی، ذکر کرنے والا بندہ جو ذاکر ہوتا ہے، فرمایا لوکی مر جاندے نے ذاکر نہیں مردا۔ آواز آندی ہے کہ اتوں لنگ دی؟ سمجھ آئیے میری گل دی؟ فرمایا دنیا مرتی ہے ذاکر نہیں مرتا۔ انہوں نے کہا حضور کیوں نہیں مرتا؟ یہ امام غزالی نے لکھا ہے، میں کسی صوفی کی بات نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم صوفیاء کی باتیں کرتے، لوگ کہتے جی یہ آپ اہل علم کی بات کریں۔ او بھائی الحمدللہ تسی ایسے بندے دے سامنے بیٹھے ہو جڑا کتاب بھی پڑھدا ہے تسبیح بھی کردا ہے، دوویں کام آندے نے۔ الحمدللہ کتابیں پڑھ کے آگے آئے ہیں، صرف تسبیح کر کے آگے خطاب کرنا شروع نہیں کر دیا۔ گلاں سنو دھیان نال۔ حضرت امام غزالی قدس سر العزیز نے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو ذاکر ہوتا ہے تو فرمایا اس کا دل زندہ ہوتا ہے،
انہوں نے آخیا حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کی روح نکلنے کے بعد بھی اس کا دل اللہ 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 کر رہا ہوتا ہے. تو بعد میں اللہ اللہ کی عادت اسے ہوتی ہے جنہیں زندگی چ اللہ اللہ سنیا ہوئے. ایک سوال ہے میرا، جتنے بھی سلاسل ہیں، لوگ اکثر کہتے ہیں جی سلسلوں میں کیا ہوتا ہے؟ حضور سلسلے جو ہوتا ہے جدوں کوئی بندہ کسی اللہ دے ولی دے لڑ لگتا ہے انہوں کہندا او پترا زبان سیدھی کرو بچیا، اور اپنے دل وال دھیان کر. اے ذکر پاک سکھاندے نے. جتنے بھی سلاسل ہیں، کوئی اگرچہ طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، منزل سب کی ایک ہے. کوئی خفی پیا کردا ہے، کوئی جلی پیا کردا ہے، کوئی روح پہ کردا پیا، کوئی سجدے پہ انہوں یاد کردا، کرتے سارے انہوں رہے نے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے سلسلے میں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے حاصل کیا کیا ہے، آپ نے کس سلسلے میں کس بزرگ سے کیا لیا ہے. آپ نقش بند ہیں، آپ جانتے ہیں سلسلہ نقش بند کو. آپ قادری ہیں، آپ جانتے ہیں قادری سلسلے کو. آپ چشتی ہیں، آپ جانتے ہیں سلسلہ چشتیہ کو. آپ سہروردی ہیں، آپ جانتے ہیں سلسلہ سہروردیہ کو. نہیں ہے تو اللہ دے ولیاں دے نیڑے جاؤ. تے جے نہیں سمجھ آؤندی تے جاؤ جنگل وچ. ماڑے بندیاں دی گل نہیں، وڈیاں دی گلاں وڈیاں. کو مندا ہے کو نہ مننے او دی مرضی ہے. اللہ کے ولیوں نے جو ذکر کے طریقے نکالے ہیں انہاں طریقاں تو باجوں کوئی بندہ اللہ نو مل نہیں سکتا. یہ بھی ذرا ذہن چ رکھو. اس کی مثال میں آپ کو ایک چھوٹی سی دوں. آپ نے معاشرے میں ایک مثال سنی ہوئی ہے، جو پہلے آئے وہ پہلے پائے. تانوں پتہ جڑے اللہ دے ولی اللہ دی معرفت کر کے بہ گئے نے، ہن جڑا بندہ انہاں دے ذریعے جائے گا وہی اللہ تک جائے گا. وہ پہلے آ کے پہلے پا چکے ہیں، انہوں نے اپنی اللہ کی منزلیں لے چکے ہیں. جس نے بھی جانا ہے اسی رستے سے جائے گا جس میں جو روحانی ذوق ہے. لہٰذا اللہ اللہ کرنا سیکھو. اچھی ذکر کرو تہاڈی منزل ہے، ہولی ذکر کرو تہاڈی منزل ہے، سادہ ذکر کرو تہاڈی منزل ہے. تمام ذکر کریں جتنے لطائف ہیں، یعنی جو جو آپ کے مرشدین نے آپ کو دیا وہ زندہ کرو. اپنے آپ نو زندہ کرو اور مرن تو پہلے اپنے آپ نو جگاؤ. ستا بندہ جدو جاگے نا تے ڈر کے اٹھدا ہے. میری گل نہیں سمجھ آئی، میں کی کہہ چھڈیا تھانوں. ستا بندہ جدو اچانک اٹھاؤ نا انہوں وہ ڈر کے اٹھدا ہے. نبی پاک نے فرمایا الناس نیام، فرمایا ساری مخلوق ستی ہوئی ہے. اب یہ کلام جوامع الکلم فرما رہے ہیں، یعنی حضور فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا نا کہ جب سارا زمانہ سو رہا ہے، وچ حضرت مولا علی، وچ حضرت عثمان غنی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، بڑے اللہ دے یار محبوب سارے اتنے موجود نے. سارے حیرانی سے کہ یا رسول اللہ سارے بندے ستے پئے نہیں. حضور نے فرمایا سارا زمانہ سو رہا ہے. ایک صحابی نے تھوڑی جرت کی، انہوں نے کہ یا رسول اللہ بازار آباد ہیں. فرمایا زمانہ سو رہا ہے. ایک بندہ کیا حضور لوگ کام پہ کر دینے. فرمایا زمانہ سو رہا ہے. انہیں کہا حضور لوگ گھراں وچ بیٹھے نے. فرمایا زمانہ سو رہا ہے. پھر بھی جب انہوں نے کہا سارے ستے نے، عرض کی سونے جو سارے ستے نے تے پھر جاگدا کون ہے؟ فرمایا جاگدا وہی ہے جنہوں ملک الموت جگاندا ہے. اللہ اکبر، لفظوں پہ غور کیجئے گا. فرمایا جب ملک الموت آتا ہے لوگ اچانک جاگتے ہیں. تے جدوں اچانک جاگدے نے تے جڑا اچانک جاگدا ہے وہ ڈر جاندا ہے. شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا، وہ وقت آنے والا ہے. ہوش کرو، ہوش دے ناخن لو. میرے نال کئیاں نو اختلاف ہو سکتا ہے، کر لو. اپنے نبی نال تے اختلاف کوئی نہیں نا، اللہ رسول نال اختلاف کوئی تے نہیں نا، انہاں دی گلاں نال تے اختلاف کوئی نہیں نا. اپنے آپ نو بناؤ، ذکر سکھو، کلمہ سکھو. آج تو بڑا عرصہ پہلے حضور سیدی مولائی، وہ جو میں نے ابتدا بات کی تھی حل میں مزید، بس بات ختم ہو گئی. ہم لوگ لاہور جا رہے تھے. کسی نے کہا حضور یہ شہر کا نام لاہور کیوں ہے؟ آپ نے برجستہ فرمایا یہ معنی ہے لیاہور. یہ معنی کی ہے؟ مطلب یہ کوئی معنی نہیں ہے وہ کہ سمجھے کہ کسی آپ نے وہ کتاب سے دکھا دیں تو یہ نہیں گل. مطلب وہ ایک فہم ہے اللہ والے دا، ایک اللہ دے پیارے دا ذہن بناؤ نا. فرمایا دا معنی لیاہور. فرمایا لوگ کی ہر بندے دی اپنی اپنی سوچ ہے. تے داتا صاحب دے دربار تے غلام آ کے کہندے نے کہ داتا صاحب نو اللہ دی بارگاہ کہ یا اللہ سانو اپنی محبت، اپنے حبیب دی محبت لیاہور دے، ہور دے. یہ ہے لاہور. تے تسی لیاہور تے عمل کرو. دنیا چ ہر چیز بداندے ہو. اج سائیکل سی 5 سال بعد بندہ ملتا ماشاءاللہ ترقی ہوندی ہے، کہندے حضور میں موٹر سائیکل لے لیا. موٹر سائیکل والا بندہ ہوندا کہندا حضور میں ماشاءاللہ مبارک گڈی لئیے. یار کوئی نہیں دسدا بھی کل میری منزل سی، اج میری منزل اگے ود گئی ہے. یہ گلاں کیوں نہیں کرتے تسی ہیں؟ کرو یار. اس سے پہلے کہ ملک الموت تانوں مارے، سانوں مارے، اپنے آپ نو جگاؤ. بنو اپنے آپ دے وچ. تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان ویلی بھی.